نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 بہترین نصیحتیں، زندگی میں کام آنے والی اچھی چیزیں، اچھی باتیں، علم کی باتیں، زندگی میں خوشیاں لانے والی باتیں۔ شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کبھی بھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی چڑھ جائے گی۔ شام کو ٹوپی پہن کر مت سویا کرو، دماغ کمزور ہو جائے گا۔ شام کو گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ شام کو کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کرو۔ شام کو گرم پانی پیو، کبھی گلے کی خراش نہیں ہوگی۔ شام کو کھانا کم کھایا کرو، کبھی موٹاپا نہیں ہوگا۔ شام کو پانی کم پیا کرو، گردے صاف رہیں گے۔ شام کو ناریل کھایا کرو، جلد ملائم رہے گی۔ شام کو کھجور کھایا کرو، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ شام کو ادرک کھایا کرو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ شام کو نمکین چیزیں کھانے سے پرہیز کرو۔ شام کو گوبھی مت کھاؤ، دانت میں درد رہے گا۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جائے گا۔ شام کو شہد چاٹا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ شام کو لہسن کھاؤ، جسم میں درد نہیں ہوگا۔ شام کو مچھلی کھایا کرو، جوان رہو گے۔ بیٹیاں اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ اولاد میں ماں کی تربیت کا عکس نظر آتا ہے۔ دوسروں سے امید لگانے والے نا امید ہی رہتے ہیں۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی خوبصورتی اور خوبصورت آواز کو دوسروں سے چھپائیں۔ انسان اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے لیکن دوست بن کر دشمنی کرنے والوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جھوٹے دلاسوں پر یقین نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ سانپ کے بچے کو پالنا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں ڈسنا ہی لکھا ہے۔ جو چیز تکلیف کا باعث بنے اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ دونوں نے ایک ہی دن ختم ہو جانا ہے۔ خوشی اور غم میں اپنی زبان اور جذبات کو قابو میں رکھیں۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑتی ہے لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں انہیں بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا۔ سختی کرنے سے رکے ہوئے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو مشکل میں آپ کی مدد کرے اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ اپنا کام خود کریں، دوسروں پر چھوڑنے سے کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ جو شخص ایک جگہ سے دوسری بار دھوکہ کھائے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ دعوت کے لیے مہمانوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنے سکون کے لیے دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔ والدین کی بات مان کر آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ کسی مسئلے پر بحث کرنے کی بجائے اس کا حل تلاش کریں۔ حاصل وہی کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے رزق کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ مطلب پرست لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے اچھے برے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو اگلے 3 سالوں میں آپ کے مرنے کے 50% چانسز ہیں۔ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے اور آپ مر سکتے ہیں۔ آنسوؤں کو روکنے سے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی دباؤ بڑھتا ہے، اس سے گریز کریں کیونکہ رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ خواتین کے لیے مرد کی بو شکل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں آپ کا وزن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا ہے۔ خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچا بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں۔ جب خواتین آپ سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتی ہیں تو وہ حل تلاش نہیں کر رہی ہوتی، وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ کوئی انہیں سنے۔ اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ وہ بیٹھے ہوں اور آپ کھڑے ہوں۔
اس سے وہ آپ پر جلدی یقین کریں گے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لالچ اور حرص کی بھوک سے انسان کبھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ دولت مند لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں، اس لیے ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ جس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ انسان جس چیز سے لا علم ہو اس سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اپنی اوقات سے بڑی بات نہ کریں، کیونکہ پھر یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ ہر شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ مشکلات کا صبر سے برداشت کریں، تقدیر پر یقین رکھیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی چیز ہے اس کے پاس رہنے دیں۔ اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ جو لوگ سوچ سمجھ کر بولتے اور کام کرتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ آپ کتنے ہی خوش شکل کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں تو آپ نفرت کے قابل ہیں۔ جھگڑا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ظالم کے ظلم کا بہادری سے مقابلہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی کا مطلب ظلم برداشت کرنا ہے، جس سے ظالم طاقتور ہوتا ہے اور پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جیت سے پہلے جیت کی خوشی نہ مناؤ۔ کسی کی بری نیت اور برے ارادوں کا اندازہ اس کی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر۔ اپنے سے زیادہ حیثیت کے لوگوں سے دوستی کرنے کی کوشش بعض اوقات نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مطلبی اور خود غرض لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ اپنا کام پورا ہونے کے بعد وہ آپ کو پہنچانے سے پہ انکار کر دیں گے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش اور مطمئن رہیں۔ دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر منتخب کریں۔ جھوٹ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی انسان کو فائدہ جبکہ بری صحبت نقصان دیتی ہے۔ خوشی کو غم میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان نہ لیں۔ کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش نہ کریں جو ہے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے۔ وہ ہر کام میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ غریب اور عزت دار شخص کی موت ایک بے عزت دولت مند سے بہتر ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے شخص کو کسی بات پر قائل نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور اس کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ اپنا گھر کبھی کسی اور کے آسرے پر نہ چھوڑ کر جائیں۔ وقت گزر جانے کے بعد غلط فیصلے پر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔